مصطفیٰ کو کیا تھا وہاں بھی کوئی اعتراض بنتا نہیں، یہاں بھی کوئی اعتراض بنتا نہیں، وہاں بھی سب سے کوئی نہیں نکلا، یہاں بھی سب سے کوئی نہیں نکلا، وہاں بھی اعتراض کسی نے نہیں کیا، یہاں بھی اعتراض کسی نے نہیں کیا، وہاں بھی اختلاف نہیں، یہاں بھی اختلاف نہیں، انہوں نے بھی اسے مانا، انہوں نے اسے مانا، وہ ان کا امام تھا اور یہ ان کا امام تھا۔ بابا جنت کہاں ہے؟ تم میں پوچھتا ہوں حضور کہاں ہے؟ تم کہتے ہو جنت میں کہتا ہوں جنت کہاں ہے؟ تم کہتے ہو عائشہ کے حجرے میں، تو کیوں نہیں کہتے ہو حضور آج بھی عائشہ کے حجرے میں ہے؟ اہل بیت کی بات کرنے والوں، گھر والے اہل بیت ہوتے ہیں، جس کے گھر میں آج بھی سوئے وہ اہل بیت نہیں، تو اہل بیت کون ہے؟ پہلی بات بھی سنو، اور لوگوں ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، جوانوں ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، بھائیوں ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، بیوی سے بھی پیار کرو۔ مگر جنت نہیں ہے ادھر، کہیں اس کے پاؤں اٹھا کے نہ دیکھنا۔ اور جنت ماں کے پاؤں تلے۔ یار میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، سوچتا ہوں ماں کے جسم کو، ماں کی عظمت کو، ماں کے پیار کو، ماں کے نام کو، ماں کے وجود کو ذکر کیا تو پاؤں کو۔ میں حیران رہتا ہوں، خدا کی قسم کیا شان ہے ماں کی، ماں کے پاؤں بھی نہیں، پاؤں کے نیچے۔ اور ماں کی عظمت کو سمجھو، اور یقینی بات ہے ماں کی عظمت کو حلالی سمجھتے ہیں، حلالی ہے۔ جوانوں ماں کا اکرام کرو، عزت کرو، لیکن وہ ماں کیا ماں ہے؟ سبحان اللہ، وہ ماں کیا ماں ہے جس کے صرف پاؤں تلے جنت نہیں ہے، جس کا سارا گھر جنت ہے، اور جس کے صرف پاؤں تلے جنت نہیں، جس کا سارا گھر جنت ہے، چھت جنت ہے، دروازے جنت ہے، کھڑکیاں جنت ہے، سیر جنت ہے، بستر جنت ہے، چارپائی جنت ہے، راستہ جنت ہے، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ وہ ماں تمہیں نہ دکھاؤں جس ماں کا سارا گھر جنت ہے اور جس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہو، میں اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ جس ماں کا سارا گھر جنت ہے، دروازہ جنت ہے، شہر جنت ہے، اور گستاخوں منکروں ذاتیوں ملعونوں تم میری ماں کی اس ماں کی گستاخی کرو گے، میں تمہاری سوالوں کو گدے سے کھینچ لوں گا، اس لیے کہ میری ماں کا سارا گھر جنت ہے۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ ہم سب کو مانتے ہیں، سب کی مانتے ہیں، ہم بیوی کو بیوی مانتے ہیں، بیٹی کو بیٹی۔ کوئی کسی کے گھر سے چلی تو نبی کے گھر میں آ گئی، کوئی نبی کے گھر سے چلی تو علی کے گھر میں۔ سبحان اللہ۔ انکار کب کیا ہم نے؟ سمجھو تو صحیح میری بات، کوئی ابو بکر کے گھر سے چلی، سبحان اللہ، کوئی ابو بکر کے گھر سے چلی سبحان اللہ تو نبی کے گھر میں آ گئی، کوئی نبی کے گھر سے چلی تو علی کے گھر میں آ گئی۔ میری ماں تیری عظمت کے کیا کہنے، تو نے بچپن صداقت کی گود میں گزارا، تو نے بچپن صداقت کی گود میں گزارا یا بچپن صداقت کے گھر میں گزارا، اور تو نے جوانی رسالت کے گھر میں گزاری۔ سبحان اللہ۔ ماں تیرے بھی کیا کہنے، الغرض صفحے بن گئی۔
سبحان اللہ قلوا ابا بکر فلیصلی بالناس سبحان اللہ لوگوں سے کہو ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے سبحان اللہ مسجد کس کی مسجد کس کی حکم کس کا آرڈر کس کا فرمان کس کا مصلی کس کا منبر کس کا محراب کس کا بات کس کی پیغام کس کا اعلان کس کا سبحان اللہ چلتا کیوں ہے کرتا کیوں ہے پریشان کیوں ہے پیچھے ہم تو نہیں کھڑے پیچھے ہم تو نہیں کھڑے کہنے والا کہہ رہا کون کھڑے میں نے کہا علی کھڑے کون کھڑے کون کھڑے علی کھڑے رب کی قسم کھڑے اللہ کی قسم کھڑے قسم خدا کی قسم کھڑے قرآن میرے ہاتھ پہ اور سر پہ رکھ کر دوں علی کھڑے ہیں کہاں کھڑے پیچھے کھڑے ہم علی کو بھی مانتے علی کی بھی مانتے ہم نے علی کو بھی مانا علی کے ایمان کو بھی مانا کتنا غدار اور بےایمان دھوکے باز فراری ہے جو نام علی کا لیتا ہے گستاخی امام علی کی کرنے والا علی کے امام کی کرتا ہے نام علی کا لیتا ہے گستاخی علی کے امام عمر کی کرتا ہے نام علی کا لیتا ہے گستاخی علی کے امام عثمان کی کرتا ہے ہم علی کو بھی مانتے ہیں حسن کو بھی مانتے ہیں حسین کو بھی مانتے ہیں ان کی بھی مانتے ہیں ہم نبی کو بھی مانتے ہیں نبی کی بھی مانتے ہیں اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اہل بیت کی بھی مانتے ہیں صحابہ کو بھی مانتے ہیں صحابہ کی بھی مانتے اور سب کو مانتے کچھ کو مانتے اور کچھ کو نہ مانتے یہ ہمارا مذہب نہیں ہے جو کچھ کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے سمجھ جاؤ وہ سب کچھ کو نہیں مانتے یہ نعرہ لگا کہ اس نے مجھے ایک اور عنوان دیا اب اہل بیت بتاؤں سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی سبحان اللہ الا یؤذن لکم وقرنا فی بیوتکن سبحان اللہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وأطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت سبحان اللہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کیا کہتے ہیں صحابہ کرام جب بیویوں کی بات ہے تو ہم کہتے ہیں ازواج مطہرات تطہیرا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا مطہرات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان والو نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو گھر میں داخل مت ہو نا گھر میں گھروں میں بیوت بیت نہیں لا تدخلوا بیوت النبی نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو گھروں اللہ کیوں کہا نبی تو ایک ہے نبی تو ایک ہے نبی تو ایک ہے نبی ایک ہے گھرانہ تو ایک نہیں ہے گھر تو ایک نہیں ہے گھر تو ایک نہیں ہے گھر زیادہ کیوں ہے بیویاں زیادہ ہیں جتنی بیویاں اتنے جتنی بیویاں اتنے جتنے گھر ہیں اتنی سبحان اللہ ہر بیوی کا گھر ہے ہر بیوی کا گھر نبی کا گھر ہے یہ بیوی کا گھر ہے یہ نبی کا گھر ہے یہ حفصہ کا گھر ہے یہ نبی کا گھر ہے یہ عائشہ کا گھر ہے یہ نبی کا گھر ہے یہ خدیجہ کا گھر ہے یہ نبی کا گھر ہے یا ایھا الذین آمنوا خطاب مومنوں سے کافروں سے نہیں ایک آدمی کہنے لگا مولانا صاحب میں ماں نہیں مانتا میں نے کہا تجھے کہا کس نے قرآن نہیں پڑھا قرآن نے انہیں ماں مومنوں کی کہا ہے کافروں کی نہیں کہا بھائی یہ مومنوں کی مائیں کافروں کی نبی کی بیویوں کے گھر کس کے گھر ہے نبی کے گھر ہے گھروں میں داخل نہ ہو اس سے پتہ چلا سارے گھر ہیں
گھر میں تو غیر رہتے ہیں، گھروں میں غیر رہتے ہیں، اپنے رہتے ہیں۔ مزے کی بات بتاؤں، جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، شادی کر کے گھر چھوٹا ہو تو ماں سے جدا ہو جاتا ہے، باپ سے بھی جدا ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں سے بھی جدا ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا بیوی سے بھی جدا ہو گیا؟ آپ کے علاقوں میں ایسا ہوتا ہو کہ بیوی سے جدا ہو گیا؟ یہ اس کا گھر ہے، یہ اس کی بیوی کا گھر ہے، یہ اس کا کمرہ ہے، یہ اس کی بیوی کا کمرہ ہے۔ دور اتنا جدید ہو گیا، اب تو بیڈ بھی ایک ہو گیا۔ نہیں ایسا؟ بھلے شرماؤ نہ بتاؤ، تمہاری مرضی، کمبل بھی ایک ہی، بڑا لمبا کمبل۔ میں نے کہا یہ کمبل کیوں کہتے ڈبل بیڈ ہے؟ میں نے کہا بیڈ ڈبل ہے کہ بندے ڈبل ہیں؟ بھائی شوہر بیوی سے جدا نہیں، بیوی شوہر سے جدا نہیں، جو بھی کچھ ہو جائے گھر ایک میں رہتے، کمرے ایک میں رہتے، کمرہ ایک کا ارادہ ہوتا ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ نبی کا گھر ہے۔ نبی کے گھر میں کون ہے؟ یہ بیوی ہے، جس کا بستر جدا نہیں، جس کا کمرہ جدا نہیں، جس کا گھر جدا نہیں۔ وہ تو اہل بیت نہ ہوا تو پھر اہل بیت ہے کون؟ پتہ چلا سب سے پہلی اہل بیت ہی بیوی ہے۔ میرا دشمن ایک نعرہ لگاتا ہے اور نعرہ لگا کر کہتا ہے ہمیں سنانے کے لیے کہ اہل بیت کے منکر پہ لعنت بے شمار۔ میں اپنے اسٹیج سے اس نعرے کو دہرا رہا ہوں، جب میں بے شمار کہوں گا تو آپ ایک مرتبہ بے شمار نہیں کہنا، 3 مرتبہ کہنا۔ یہ 9 مرتبہ بن جائے گا، پھر 90 مرتبہ بن جائے گا، پھر 90,000 مرتبہ بن جائے گا، پھر 90 لاکھ بن جائے گا۔ یہ تسلسل سے چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ جدھر سے آپ گزرو گے آپ کو نظر آئے گا۔ نظر نہ ہے جو مرضی ہے مجھے کہتا رہے گا۔ اہل بیت کے منکروں پہ لعنت۔ میں نے اس کے اسٹیج کی بات کو، ممبر کی بات کو اپنے اسٹیج پر لے آیا اور میں نے آ کر کہا اہل بیت کے منکروں پہ لعنت۔ میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ اہل بیت سے مراد نبی کی بیوی ہے، اور میں نے پڑھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ آیت مبارکہ پیغمبر کی بیویوں کے لیے آئی ہے، نبی کے حرم کے لیے آئی ہے، نبی کے لباس کے لیے آئی ہے، نبی کے ازواج کے لیے آئی ہے، نبی کے گھر والیوں کے لیے۔ پتہ چلا قرآن نے بتایا نبی کے اہل بیت نبی کی بیویاں ہیں۔ پھر نعرہ لگانے لگا ہوں اہل بیت کے منکروں پہ لعنت۔ کسی کو بتانا نہیں، میں خاموشی سے پوچھ رہا ہوں، کسی اور کو نہیں بتانا، تم سے خاموشی سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کہ لعنت گئی یا نہیں گئی؟ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جب بھی کوئی چیز بھیجو ایڈریس غلط ہو نہیں جاتی۔ ایڈریس غلط ہو کیا ہوتا ہے؟ واپس آ جاتا ہے۔ وہ ڈاکیا کہتے ہیں لو جی واپس، کیوں؟ ایڈریس غلط تھا، یہی صحیح لگا۔ ہم نے تو بڑے کمال ایڈریس پہ بھیجی، کسی کو یقین نہیں آتا، جا کر دیکھو لگی ہوئی ہے۔ مجھے کسی نے کہا یہ صحابہ پر لعنت بھیجتے، میں نے کہا پریشان مت ہونا، وہاں جاتی نہیں، وہاں جاتی نہیں، اس لیے کہ ایڈریس غلط ہے۔ کہا کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا واپس آ جاتی ہے، اور واپس جب یہ نہیں کہتے تو چھت پر لگ جاتی ہے۔ میں نے کہا ہٹا، لکڑی کا لگا تھا، اس نے لوہے کا لگا دیا۔ میں نے کہا ہٹا، لوہے کا لگا تھا، اس نے پیتل کا لگا دیا۔ میں نے کہا ہٹا، اس
سے چاندی کا لگا دیا. میں ڈر گیا, میں نے کہا اپنے اندر ہی نہ لگا دے. کیا ہی بات ہے, کیا ہی بات ہے. دنیا کا زور لگا دو, ہٹے گا حیدری شہید رحمت اللہ علیہ پر شخص آیا. اس نے کہا سب بڑا پریشان ہوں, 2 گھر ہیں گٹھے, ایک ہی دیوار ہے. اس دیوار پہ ایک شخص نے لا کے یہ لگا دیا, مجھے روزانہ بڑی پریشانی ہے. میں نے اس سے کہا ہٹا, اس نے کہا میں نے اپنے گھر میں لگایا. اور وہ کہتے میرے پیر نے کہا, میں کہا میں طریقہ بتاتا ہوں, تو بھی جا وہاں بانس لگا, 7 جوتا لگا دے. وہ پوچھے کس نے بتایا, میرے پیر نے کہا. وہ کہے ہٹاؤ, تو کہے میرا گھر ہے, تیرا گھر ادھر ہے, میرا گھر ہے. اب جب وہ لگا نا, بھائی یہ ڈاکٹروں کے پاس جانے سے پتا چلتا ہے, ماہرین کے پاس جانے سے پتا, اسپیشلسٹ سرجن کون ہے ہر کوئی تھوڑا ہی سمجھتا ہے. اس نے دوسرے ہاتھ جوڑا کہ میں بھی اتارتا ہوں, تم اتار. سب سے پہلی مراد اہل بیت سے کون ہے؟ کون ہے؟ بیویاں. اس کے بعد اولاد ہے. نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4. کتنی ہیں؟ 4. کتنی ہیں؟ 4. خوبصورت بات کہنے لگا ہوں, نبی کی بیٹیاں 4 ہیں, علی کے بھائی 4 ہیں. بے شک نبی کی بیٹیاں 4 ہیں, علی کے بھائی 4 ہیں. علی کی بیٹی, نبی کی بیٹیوں میں فاطمہ 4تھے نمبر پر. ٹیکا لگانے لگا, ٹیکا لگانے لگا. نبی کی بیٹیوں میں فاطمہ 4تھے نمبر پر, علی بھائیوں میں 4تھے نمبر پر. تم کہتے ہو خلافت میں 4تھا نمبر نہیں ہے, میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں ولادت میں بھی 4تھا نمبر ہے. خلافت میں بھی 4تھا نمبر ہے, ولادت میں بھی 4تھا نمبر ہے. یہ ولادت میں 3 بھائیوں کے بعد آئے ہیں, یہ خلافت میں 3 بھائیوں کے بعد آئے ہیں. یہ ولادت میں 3 سے چھوٹے ہیں, یہ خلافت میں 3 سے چھوٹے ہیں. وہ 3 کے بعد یہاں ہیں یا 3 کے بعد یہاں ہیں. یہ خلافت میں بھی 4تھے نمبر پر, ولادت میں بھی 4تھے نمبر پر. حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4. جو حضور کی ایک بیٹی مانے 3 نہ مانے, اہل بیت کے منکروں پہ لانا ہے. گلے پڑ گیا نا, ہڈی اٹک گئی نا, ہمیں سنا رہے تھے. سنو اب, اہل بیت کے منکروں پہ لانا. علی کی ساری اولاد اہل بیت ہے. نام حسن و اہل بیت ہے, نام حسین و اہل بیت ہے, نام زینب و اہل بیت ہے, اور عمر کے گھر میں آنے والی ام کلثوم و اہل بیت ہے. اہل بیت کے منکروں پہ علی کے گھر میں بیٹا ابو بکر پیدا ہو, اہل بیت ہے. عمر پیدا ہو, اہل بیت ہے. دوسرا عمر ہے, اہل بیت ہے. عثمان پیدا ہو, علی بیت ہے, اہل بیت ہے. ہاں, علی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا, بچہ آ گیا, دروازہ کھولا, پوچھا نام کیا, اس نے کہا ابو بکر. کل شہر میں کہیں بھی چلے جانا, دروازہ بجانا, اندر سے اگر ابو بکر آ جائے, یہ گھر اس کا نہیں ہو سکتا. یہ گھر یہ میرا ہو سکتا ہے, میرا ہو سکتا ہے, غلاموں کا ہو سکتا ہے, غداروں کا نہیں. علی کے گھر میں بچہ آیا, دروازہ کھولا, نام کیا ہے؟ دوسرے گھر چلا گیا, اس نے دروازے پر دستک دی, بچے نے دروازہ کھولا, کہتے ہیں نام کیا ہے؟ اس نے کہا عمر. نام کیا ہے؟ اور دروازہ کھٹکھٹائے, اندر سے بچہ نکلے, نام عمر ہو, یہ گھر اس کا ہو سکتا ہے؟ نہیں. علی کا گھر میرا, علی کا گھر میرا. دروازہ کھٹکھٹایا, بچہ نکلا, نام کیا؟ اس نے کہا عثمان. اور سنو,
उमर एक का नाम नहीं है, दो का है। एक बीवी से बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम भी उमर है, दूसरे से हुआ, उसका नाम भी उमर है। हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं, हसन को भी मानते हैं, हसन की भी मानते हैं, हुसैन को मानते हैं, हुसैन भी मानते हैं। और अगली बात, ये रबीउल अव्वल का आखिरी दिन है। इन आखिरी दिनों में एक शुरा हुई थी, सुभान अल्लाह। उस शुरा को शुरा माविया और हसन कहते हैं। सुभान अल्लाह। और इत्तेहाद की बातें करने वालों, उम्मत की बातें करने वालों, इज्तिमा करके देवबंदी बरेलवी अहले हदीसों को अपने साथ बिठाकर इत्तेहाद के राग नापने वालों, आओ तुम्हें इत्तेहाद बताऊं। शाम से मुआविया चले हैं और कूफा में हसन गिरे हैं और मस्जिद कूफा में ये इत्तेहाद हुआ है। इसी इत्तेहाद को इत्तेहाद उम्मत कहते हैं। क्या कहते हैं? और रबीउल अव्वल के आखिर में सब मिले, हसन और मुआविया की अजमत का डंका बजा कर कहे ये उम्मत का इत्तेहाद है। हम कहते हैं अली मुआविया भाई भाई कहते नहीं, हम कहते हैं हसन मुआविया एक है, कहते हैं नहीं भाई कैसे नहीं। हजरत हसन ने बुलाया, हजरत मुआविया आए, तवज्जो करना मेरी तरफ, पूरी तवज्जो करना। मुआविया अमीरुल मोमिनीन तो मेरे घर में बनेंगे। सुभान अल्लाह। मुआविया अमीरुल मोमिनीन तो हमारे यहाँ बने ही नहीं भाई। मुआविया कूफा से चले, मुआविया शाम से चले तो अमीर शाम में रास्ते में आए, तो अमीर शाम में घोड़े पे बैठे, तो अमीर शाम में काफले के साथ आए, तो अमीर शाम में कूफा में दाखिल हुए, तो अमीर शाम में मस्जिद के अंदर आए, तो अमीर शाम में हसन से हाथ मिलाया, अमीर शाम में हुसैन से हाथ मिलाया, अमीर शाम में दोनों शहजादों ने पकड़ा, मिंबर पर बिठाया। मिंबर किसका है? मिंबर अली का है। तुम कहते हो रज़ी अल्लाह नहीं कहते, तुम कहते हो मोमिन नहीं मानते, मैं उसे मोमिन ना मानूं, रज़ी अल्लाह ना मानूं, मुत्तकी ना मानूं, परहेजगार ना मानूं, लीडर ना मानूं,